सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से रिलेटेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने पेश करना चाहती है। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। ये 3 सीटें नेशनल असम्बली की और 1 सीट प्रोविंशियल असम्बली की है। जो 3 सीटें नेशनल असम्बली की है उसमें 154 इन्हें 154 लोधरा वाली सीट हमारा राना फराज साहब की वो MNA है जो सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन में 39 ज़िमने में इंक्लूड थे और उनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के मुताबिक 25 जुलाई को भी एज अ PTI MNA हो चुका था। बाकी 2 MNA साहिबान NA 79 गुजरांवाला से एहसान विर्क साहब और NA 81 बिलाल साहब गुजरांवाला से दोनों ने अपने एफिडेविट PTI के हक़ में सबमिट कर दी थी। इनकी जो पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि पिटीशनें पेंडिंग थी। हमारे कैंडिडेट हमारे MNA साहिबान रेमेडीलेस हो जाएंगे। इस वक्त वो किसी पिटीशन फाइल के मूड नहीं हो सकता। उनके बिहाफ से पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। इस स्टेज पे जबकि कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, रिज़ल्ट टैली हो चुके थे, रिज़ल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, MNA साहिबान ने ओथ ले लिए थे, इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। इसी तरीके से कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई। पहली प्लान यही था कि इनसे निशान ले ले, ये सारे सीटें ख़त्म हो जाएंगी, नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने उस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान B की तरह कि रिज़र्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। ये ऐसी रिकाउंटिंग हुई थी कि मैं आपको बताऊं, लोधरा में जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और नोटिस आया कि इसकी रिकाउंटिंग करे तो एक दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रिकाउंटिंग करके 14,000 हमारे MNA साहब के 1,34,000 से वोट कम करके 1,20,000 पे लेके आए। इसी तरीके से बिलाल एजाज साहब की पहले सीटें थी तो ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता तो हाई कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। एक बात ज़रूर कहें कि अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। जो लोग अपनी गिरफ्त दूसरों को डिफीट करवा के मजबूत करते हैं और जो लोग एक्सटेंशनों की आड़ में ये सब कुछ करते हैं उनको सबक लेने चाहिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अवाम ने बोला है खल्क़ खुदा को जब आप रोकेंगे तो खल्क़ खुदा बोल उठती है। इंशाअल्लाह ताला ये मौका है, खल्क़ खुदा बोलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग PTI के ख़िलाफ़ कंप्लेन कंस्पेरेसी कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो सारे नाकाम होंगे। शिबली साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर जो कानूनी पहलू था वो बैरिस्टर साहब हमारे चेयरमैन उन्होंने बता दिए आपको।
دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے. یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کون سا جال بچھایا جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے، اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا، کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی. جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں. ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، چونکہ وہاں پہ ٹریبونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے. وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا. سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا. اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو. تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت، توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور پروویشن یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں. پہلے ٹریبونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی وہ زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے. لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی. آپ نے اسپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے، قانون کو
ایک گھر کی لانڈی بنانا ہے. اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے, انہوں نے کیا کہا تھا, وہ آج کدھر ہیں؟ ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے, انہوں نے کیا کہا تھا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو, اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے, جن کینڈیڈیٹس کو, جس پارٹی کو, جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو. جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا, قانون بھی بے معنی ہو جائے گا. اور جب آپ ریکاؤنٹنگ, اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں, پیٹیشنز دی ہیں, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا, تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے, آئین ٹوٹتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں. یہ نااہل ٹولہ, یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے, پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہے. ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے, نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے, وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ, کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے. اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے. یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا, جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی